خالق وہ احسن الخالقین ہیں، وہ مصور حقیقی ہیں، وہ جس چیز کو بناتے ہیں کمال بناتے ہیں۔ انسان تصویر کھینچتا بھی ہے اور بناتا بھی، لیکن انسان کی تصویر گو رنگ کے ساتھ بنتی ہے، روشنی میں بنتی ہے اور ٹھوس کاغذ کے اوپر یا کینوس کے اوپر بنتی ہے، لیکن رنگ، روشنی اور کینوس کے اوپر بننے والی اس تصویر میں حرکت بھی نہیں ہوتی، بولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، سننے کی سکت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی رحم مادر میں، شکم مادر میں تصویر کو بناتے ہیں، اندھیرے کے اندر بناتے ہیں، بغیر رنگ کے بناتے ہیں اور پانی پہ بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تصویر کے اندر بولنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، سننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آج کے اللہ نے اربوں نہیں کھربوں انسانوں کو پیدا کیا۔ کھربوں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا، ان کی پوری زندگی کے ان کو موت دی، ان کو دوبارہ اٹھائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال بات کہی، ما خلقکم وما باسکم الا کنفس واحدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مارنا دوبارہ زندہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا پوری انسانیت کو پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، اتنا ایک بندے کو پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جس طرح ایک وجود کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم الشان قدرتوں والے ہیں، عظیم الشان شہنشاہی والے ہیں، عظیم الشان بادشاہت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا، جنات کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، حشرات خرس کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا، اللہ نے فضائے بسیط میں اڑنے والے بڑے بڑے طاقتور پرندوں کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں اربوں کھربوں کی تعداد میں فرشتوں کو پیدا کیا، جن کی تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اس کے لشکروں کی تعداد کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات کرام، انسان جو دیندار ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا جائے۔ امیر بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، غریب بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی کہتے ہیں، جب بیت اللہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے، دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حشیت، اس کا روب، اس کی کبریائی کا احساس طاری ہو جاتا ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنے والی آنکھوں کے اوپر آنسوؤں کی ایک جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ انسان کا دل بیت اللہ کی زیارت اور اس کی اس شرف کے حصول کے لیے اللہ کی شکر گزاری کے احساس کے ساتھ لبریز ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان بیت اللہ کی زیارت بھی کرتا ہے، اس کا طواف بھی کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو زندگی کے اندر درجنوں مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کے شرف کو حاصل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے بیت اللہ کی زیارت کے شرف کو 20 مرتبہ حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، بیت اللہ کی زیارت کا موقع بار بار ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے اوپر، اس کے احسان عظیم کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن جو بات میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کا رنگ اور ہے، اس کا روپ اور ہے، اس کا پہلو اور ہے، اس کا زاویہ اور ہے، اس کا اینگل اور ہے۔ حضرات گرامی قدر،
بیت اللہ کے عین اوپر اللہ نے بیت المعمور کو تعمیر فرما دیا، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جو فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بیت المعمور کا اسی طرح طواف کرتے ہیں جس طرح مومن و مسلمان بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اللہ تعالیٰ کی قوت تحلیق کی بات کی، اس کی کبریائی کا ذکر کیا، میں نے اس کی بڑائی کا ذکر کیا، میں نے اس کی شہنشاہی کا ذکر کیا۔ اللہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی وہ جماعت جو 70,000 کی تعداد میں بیت المعمور کا طواف کرتی ہے، جو ایک مرتبہ طواف کرتی ہے، قیامت کی دیواروں تک اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی۔ حضرات گرامی قدر، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے سورہ الناس کے اندر اپنے 3 تعارف کروائے ہیں۔ تینوں تعارف ہمارے ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہنے چاہیے۔ تعارف کیا کروایا؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مالک الناس الہ الناس، پروردگار عالم کی پناہ کو طلب کیا گیا، جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، رب سارے اللہ کو مانتے ہیں۔ جو عبادت نہیں کرتا، جو نماز نہیں رب مانتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کو رب مانتا ہے، لیکن معبود وہ حقیقت میں مانتے ہیں جو صحیح طور کے اوپر اس کے اوامر کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے لیے نمازوں کو پڑھتے ہیں، اس کے لیے روزوں کو رکھتے ہیں، اس کو جھکاتے ہیں، اس کا ذکر اذکار کرتے ہیں۔ حضرات قدر، لیکن جو معبود مانتے ہیں ان میں سے سارے بادشاہ نہیں مانتے، بلکہ لوگوں کی بڑی تعداد اس کی بندگی کرنے کے باوجود بھی، اس کی پوجا کرنے کے باوجود بھی حکم غیر کا مانتی ہے۔ کوئی چودھری کا مانتا ہے، کوئی سردار کا مانتا ہے، کوئی وڈیرے کا مانتا ہے، کوئی میاں صاحب کا مانتا ہے، کوئی خان صاحب کا مانتا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ ماننے کے ساتھ ساتھ، اس کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی اسی کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ آج ان لوگوں کا اکٹھ ہے، ان لوگوں کا اجتماع ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو معبود بھی مانتے ہیں، پروردگار بھی مانتے ہیں، اور مالک کائنات کو بادشاہ بھی مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! مسلک علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر! حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، خطیب عالم اسلام علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ گرامی قدر، یہ جو میں نے تمہیدات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، ان تمہیدات کے پس منظر کو آپ حضرات کے سامنے رکھ کے، پس منظر کی تمہیدات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ کے در حقیقت میں اپنے مدعے کی طرف آنا چاہتا ہوں، اپنے مقصود کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو حاکم مطلق ہیں، اور اللہ جو شہنشاہ کائنات ہیں، جو شہنشاہ ازلی ہیں، شہنشاہ اب ہیں، جن کی بادشاہت ہمیشہ سے تھی، یہ وڈیرے ایک دن مٹ جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائیں گے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد و قہار کی بادشاہت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اونچا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نیچا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بھوکا رکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں فقیر ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہتوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ کئی مرتبہ اپنے باغیوں کو بھی عارضی طور پہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ فرعون لوگ بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، نمرود جیسے لوگ بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، حامان جیسے لوگ بھی سردار بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دجال جیسے بندے کو بھی عارضی طور پہ اللہ چودراہٹ دے دے گا۔
گرامی قدر کئی مرتبہ زمین کے اوپر وہ اپنے ماننے والوں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے. حضرات گرامی قدر جناب یوسف کو بادشاہ بنا، جناب طالوت کو بادشاہ بنایا، جناب داؤد کو بادشاہ بنایا، جناب سلیمان کو بادشاہ بنایا، حضرت رسول اللہ کو، حضرت حبیب کبریا کو حاکم بنایا، صدیق و فاروق کو حاکم بنایا، عثمان و علی کو حاکم بنایا. یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے سردار بنا دے، جس کو چاہے چودراہٹ سے اتار دے. حضرات گرامی قدر اس لیے چودراہٹ کی، چودھری کی چودراہٹ کو دیکھ کر، سرداری کو دیکھ کر، حاکم کی حکومت کو دیکھ کر انسان کو اپنے منہج کو نہیں بدلنا چاہیے، اپنے زاویہ نگاہ کو نہیں بدلنا چاہیے، اپنے معتقدات، اپنی فکر کو نہیں بدلنا چاہیے، بلکہ اگر حاکم درست ہو تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور حاکم اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو پھر اللہ کو حاکم مانتے ہوئے کلمہ حق کو بیان کرنا چاہیے. حضرات گرامی قدر جو بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کو پیدا کیا، لیکن حضرات گرامی قدر جب شرف دینے کی باری آئی، جب عزت دینے کی باری آئی، جب رتبہ دینے کی باری آئی، جب امامت و قیادت کی باری آئی، جب رسالت و نبوت کی باری آئی، جب ختم نبوت کی باری آئی، جب امام الاولین والآخرین بنانے کی باری آئی، تو آپ کے اور میرے نبی اور آپ کے میرے حبیب حضرت محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ایک سردار ہے جس کو اس کے باپ نے چنا ہے، ایک چودھری ہے جس کو علاقے کے لوگوں نے چنا ہے، اور ایک سردار وہ ہے جس کو اللہ حکم الحاکمین نے چنا ہے. حضرات گرامی قدر چنانچہ اس سردار کی سرداری اور اس نبی کی رسالت کا حضرات گرامی قدر ہم سب کو اعتراف بھی ہونا چاہیے، استحضار بھی ہونا چاہیے. اور قصور کے اس اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو ببانگ طول بیان کر دینا چاہتا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے، اگلے ہوں یا پچھلے ہوں، لوگ ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، ساری دنیا کے لوگ اگر جمع ہو جائیں سید الاولین والآخرین کے شرف کا مقابلہ نہیں. گرامی قدر، اور میں کئی مرتبہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حمد و ثنا کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ ہے، ہمارے کلمات محدود ہیں. ہاں جن الفاظ کے ساتھ خود اللہ نے اپنی تعریف کو بیان کیا ہے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ، ان سے اللہ تعالیٰ کی ثنا ہانی کا حق ادا ہو سکتا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ کو سننے کے بعد جو معنی، جو مفاہیم ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بھی بلند ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی ثنا ہانی کا کوئی بندہ بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ ہے، بندہ ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی جمیع مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، جو آپ کی ہستی مبارک ہے. حضرات گرامی قدر کی بھی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس کی اللہ نے تعریف کی ہے اس کی بندہ. حضرات گرامی قدر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا قرار دیا ہو، اعلیٰ قرار دیا ہو، عرفہ قرار دیا ہو، اگر اس کی تعریف کا کون حق ادا کر سکتا ہے. آپ کو حضرت رسول اللہ کی عزت حرمت کے حوالے سے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر آپ جس باپ کی اولاد ہیں، جس دادا کے آپ پوتے ہیں، جس پردادا کے آپ پڑپوتے ہیں، حضرات گرامی قدر آپ کا وہ پردادا بھی کسی کا بیٹا تھا، کسی کا پوتا تھا، کسی کا پڑپوتا تھا. حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں حضرت رسول اللہ کی شان اور شرف کے حوالے سے، جو آپ کے پردادا کا پردادا تھا. سچی بات بتلائیے کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا. میرے پردادے کا پردادا کون تھا؟ ہاں، کوئی علم الانساب کا ماہر ہو، کوئی حسب و نسب کو پوری طرح ہو، اس کو یہ تو پتا ہو سکتا ہے کہ چھٹی پشت میں میرے دادا کا نام کیا تھا، لیکن میرے دادا کا انداز کیا تھا میں نہیں جانتا. وہ 150 سال پرانا میرا دادا جس کی پشت سے ہوتے ہوئے آج میں دنیا سے زمانے کی گردش نے بلا دیا، لیکن زمانے کی گردش نے نہیں بلایا. فاطمہ کے بابا کو نہیں بلایا، حسنین کے نانا کو نہیں بلایا، سید الاولین والآخرین کو نہیں بلایا. سینکڑوں ہزائیں آئیں، سینکڑوں گرمیاں آئیں، سینکڑوں سردیاں آئیں. حضرات گرامی قدر زمانے کا مد و جدر اپنے انداز کے اندر
تہذیبوں کا آنا جانا اپنے اپنے انداز کے اندر، ہر چیز مٹ گئی، لیکن نام اگر باقی ہے مصطفیٰ کا باقی ہے، اور مصطفیٰ کو ماننے والوں کا باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ کیا؟ حضرت رسول اللہ کے نام نامی کو اتنا تازہ پتہ کیوں رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جو اس کا ہوتا ہے اس کو کبھی مٹنے نہیں دیتا، جو اس کا ہوتا ہے کبھی اس کو مٹنے نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، جو جتنا قد کاٹ والا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا نام، اتنی عزت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کے ناموں کو زندہ رکھا، ترو تازہ رکھا۔ 32 سال کے باوجود، 32 سال گزر جانے کے باوجود حضرت علامہ شہید ہے، اور حضرات گرامی قدر 200 سال ہونے والے ہیں، پونے 200 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، اسماعیل شہید کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرات گرامی قدر سینکڑوں برس بیت چکے ہیں، لیکن امام بخاری اور امام ابن تیمیہ کا نام آج بھی زندہ ہے۔ بندہ شادی کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ زندہ رہے، وہ شادیاں کرنے والے اور اولادوں کے باپ اور پوتوں کے دادے، ان کا نام جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ بخاری نے شادی بھی نہیں کی، اولاد بھی نہیں، لیکن ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اب شبان کا مہینہ آئے گا، قصور ہو، لاہور ہو، گجرانوالہ ہو، شہپورہ ہو، دلی ہو، لکھنؤ ہو، حضرات گرامی قدر انکرا ہو، استنبول ہو، جکارتا ہو، کوالالمپور ہو، لندن ہو، کوپن ہیگن ہو، پوری اندر چاہے دارالسلام ہو، چاہے دارالکفر ہو، تقریب بخاری ہوتی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابن تیمیہ اور حضرت امام بخاری، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت احمد ابن حنبل کے نام صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرات قدر، جب مقتدیوں کے نام زندہ ہیں تو مقتدیوں کا جو امام ہے، جو امام الاولین والآخرین ہے، جو اشرف الانبیاء والمرسلین ہے، اس کا نام کیوں تر و تازہ نہیں ہوگا؟ اس کا نام تو اتنا تازہ ہے، اتنا تازہ ہے، اتنا تازہ ہے۔ اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، 5 وقت ہر علاقے کے اندر جہاں پہ اللہ کے نام کی شہادت دی جاتی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی شہادت دی جاتی ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ جہاں پہ اللہ کی الوہیت کے ڈنکے بجتے ہیں، وہاں پیغمبر زمان کی رسالت کے بھی ڈنکے بجتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ، عظمت رسول پہ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، الحمد سے نماز شروع ہوتی ہے، سبحانک اللہم پہلے پڑھتا ہے، پھر الحمد پڑھتا ہے، یاد میں آتا ہے تو جہاں پہ اللہ کی ثنا محمد کریم کے پر بھی درود بھیجتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر نمازی کی نماز تب مکمل ہوتی ہے جب وہ حضرت رسول اقدس کی ذات اقدس کے اوپر درود کو بھیج چکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے نام کو اذان میں بھی زندہ کر دیا، نماز میں بھی زندہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، بارگاہ رب العالمین میں آ کے تم دعا مانگتے ہو، دعا معلق رہتی ہے جب تک حضرت رسول اقدس کی ذات کے اوپر تم درود نہیں بھیج۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے میرے نبی کے نام کو اتنا امر کر دیا ہے کہ حضرات گرامی قدر، ہر گھڑی دنیا کے ہر مقام کے اوپر کسی نہ کسی مسجد سے مؤذن اذان دیتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ رتبہ بلند جو میرے آقا کو ملا ہے، یہ کس لیے ملا ہے؟ اس لیے کہ جس کو اللہ نے بلند کر دیا ہے اس کے نام کو کون نیچے کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، روح زمین میں حکام کے نام نیچے ہیں، چودھریوں کے نام نیچے ہیں، سرداروں کے نام نیچے ہیں، اماموں کے نام نیچے ہیں، علماء کا نام نیچے ہے، حتیٰ کہ صلحاء، شہداء، صدیقین کے نام نیچے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے بھی اوپر کسی کا نام ہے تو طلحہ مصطفیٰ کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی شان انبیاء سے اعلیٰ، رسول اللہ سے اعلیٰ، اولو العزم رسولوں سے اعلیٰ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ
اپنے بعد آنے والوں کی، اپنے پیچھے کھڑے ہونے والوں کی امامت کرواتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی امام نے دنیا سے چلے جانے والوں کی امامت کروائی ہو، اس لیے کہ بندہ پچھلوں کا امام ہوتا ہے، لیکن حضرت رسول اقدس کا یہ مقام اور یہ شان ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے سین بیت اللہ سے اٹھا دیا، سین بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، آدم کو بھی پیچھے کھڑا فرما دیا، ابراہیم کو بھی پیچھے کھڑا فرما دیا، موسیٰ کو بھی پیچھے کھڑا فرما دیا، عیسیٰ کو بھی پیچھے کھڑا فرما دیا، لوگوں کو سمجھا دیا یہ آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی امام ہے۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، محترم جناب علامہ حافظ اقتصام ظہیر سے۔ حضرات گرامی قدر، ہر بندہ اپنے اپنے فہم و علم کے لحاظ سے چیزوں کی پہچان رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جن کی آنکھیں سلامت ہیں انہیں گلے کیلے کا پتہ ہوتا ہے، جن کی نگاہیں زیادہ تیز ترار ہیں انہیں کچی اینٹ کا پتہ ہوتا ہے، پکی اینٹ کا پتہ ہوتا ہے، جوہری کو سونے کا پتہ ہوتا ہے، کھوڑ کا پتہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، لوہے کے کام کرنے والے کو سریے کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، خالص لوہے کا پتہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح جن کا شعور عقل سلامت ہے ان کو اپنے امام کا پتہ ہوتا ہے، اپنے رسول کا پتہ ہوتا ہے، خاتم النبیین کا پتہ ہوتا ہے۔ جن کی آنکھ پردے ہیں، اندھے کو کیا پتا کالا کیلا کانا سیب کون سا ہے، حقیقی سیب کون سا ہے، گلا کیلا کون سا ہے، تازہ کیلا کون سا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کو حضور کی ختم نبوت کا پتہ ہے لیکن بینائی سے محروم یانیوں کو ختم نبوت کا پتہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ الحمدللہ ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے اور اس بات کے اوپر فخر ہے، اللہ نے ہمارے دل کے اوپر سے بھی پردے کو ہٹایا ہوا، ہماری آنکھوں سے بھی پردے کو ہٹایا ہوا۔ الحمدللہ ہم چودھری کی چودراہٹ کو دیکھ کر، سردار کی سرداری کو دیکھ کر، وڈیرے کے وڈیرے پن کو دیکھ کر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھولا ہے، میں عمران خان کی قیادت کو نہیں دیکھتا، میں میاں صاحب کی قیادت کو نہیں دیکھتا، میں زرداری کی قیادت کو نہیں دیکھتا۔ نظر اگر میری کسی پہ ہوتی ہے، فاطمہ کے بابا پہ ہوتی ہے، حسنین کے نانا پہ ہوتی ہے، عثمان و علی کے سسر پہ ہوتی ہے، ابو بکر و عمر کے داماد پہ ہوتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں اور اپنا منشور آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، لا وجہ البصیرت، یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آپ ساتھ دیں تب بھی بات کرتا رہوں گا، ساتھ نہ دیں پھر بھی بات کرتا رہوں گا۔ حضرت علامہ شہید نے کہا تھا تم سارے بھی پلٹ جاؤ لڑوں گا۔ حضرات گرامی قدر، علامہ شہید کا یہ گناہ بیٹا آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہے۔ کوئی میاں صاحب کو زندہ باد کہے، کوئی خان صاحب کو زندہ باد کہے، کوئی زرداری کو زندہ باد کہے، کوئی ان کے نظاموں کی بات کرے، کوئی ان کی پارٹیوں کی بات کرے۔ حضرات گرامی قدر، میں لڑکھڑایا نہیں، میں ڈگمگایا نہیں، میں گھبرایا نہیں، میں ازردہ نہیں، میں پریشان نہیں۔ شکستوں کے نشان میرے سینے کے اوپر تو موجود ہیں لیکن میرا عزم آج بھی لوہے کی طرح مضبوط ہے۔ حضرات گرامی قدر، لوگ سوچتے ہیں آپ انتخابات میں کیوں آتے ہیں؟ الحمدللہ انتخابات کو لڑتا ہوں، نہ میاں صاحب کے لیے لڑتا ہوں، نہ خان صاحب کے لیے لڑتا ہوں، بلکہ کالی کملی والے کے نظام کے لیے لڑتا ہوں۔ ہمت والا، جرت والا، ناصر اعلیٰ، ناصر اعلیٰ، ہمت والا، جرت والا، ناصر اعلیٰ، ہمت والا، جرت والا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ علامہ ہیں، صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ حافظ اقتصام ظہیر سے ہے۔ زندہ باد۔ ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب نے ہمت والا، جرت والا، حافظ اقتصام ظہیر، ہمت والا، جرت والا، علامہ اقتصام، ہمت والا، جرت والا۔ ساڈا قائد بھی، ساڈا امیر بھی، ساڈا ناظم بھی علامہ اقتصام۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کے سامنے آج اس بات کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت رسول اللہ کا جو حقیقی پروانہ ہوتا ہے اس کے دل میں انہی کی محبت سمائی ہوتی ہے۔ وہ مسجد میں بھی ان کو بڑا مانتا ہے، تھانے کے اندر بھی بڑا مانتا ہے، پنچایت اور کچہری کے اندر بھی بڑا مانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لوگ منہ متھا دیکھ کے بدل جاتے ہیں لیکن ہم نے 1400 سال کی جدائی کے باوجود اپنے امام کو نہیں بدلا، اپنے راہبر کو نہیں بدلا، اپنے رسول کو نہیں بدلا، اپنے نظام کے حقیقی دائی کو نہیں بدلا۔
1400 سال کی جدائی کے باوجود امام بھی ہمارا مصطفیٰ، نظام بھی ہمارا نظام مصطفیٰ ہے، اور ہم دعوت دیتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے۔ انشاءاللہ کالی کملی والے کی سنت کی دعوت دیتے رہیں گے، حدیث مصطفیٰ کی دعوت دیتے رہیں گے، نظام مصطفیٰ کی دعوت دیتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! علامہ حافظ ابتسام لئی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کو ایک نکتے کی بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں۔ حاجی ثناء اللہ صاحب بھی موجود ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی اس گزارشات کو رکھ دینا چاہتا ہوں۔ جمعیت کے کابرین بھی موجود ہیں، ان کے سامنے بھی رکھ دینا چاہتا ہوں۔ المیہ کہاں ہے، پرابلم کہاں ہے، بیماری کہاں ہے؟ کیوں نظام مصطفیٰ کے ساتھ لوگ کنا نہیں ملاتے؟ کیوں حضرت رسول اللہ کا جھنڈا نہیں اٹھاتے؟ کیوں کبھی کوئی میاں صاحب کے پیچھے بھاگے، کوئی کوہان صاحب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی زرداری صاحب کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کے اندر فطور ہے، لوگوں کے دل غافل ہیں اس حقیقت سے۔ لوگ سمجھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت رسول اللہ کا نظام قدیم ہے، حضرت رسول اللہ کے مقابلے میں ہماری سوچ جدید ہے۔ حضرت رسول اللہ کا نظام جو تھا وہ ماضی کے لیے تو کافی تھا، ماڈرن دور کے اندر آپ کا نظام ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ ایک دہر کے امام نہیں ہے، ایک صدی کے امام نہیں ہے، 5 صدیوں کے امام نہیں ہیں، 1000 برس کے امام نہیں ہیں، بلکہ حضرت رسول اللہ وہ ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رسول اللہ علیکم۔ جب تک مائیں بچے جنتی رہیں گی، ان کا بڑا اگر کوئی ہوگا تنہا مصطفیٰ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، نظام مصطفیٰ جو تھا اس نے عرب کے بوریا نشینوں کی جس طرح ضروریات کو پورا کیا، اللہ کی قسم ہے انٹرنیٹ اور موبائل کے دور کے اندر بھی انسانوں کے مسائل اگر حل ہوں گے کالی کملی والے کے نظام سے حل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، مائیکل ہارٹ جو غیر مسلم مورخ ہے، اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، he was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life۔ وہ کائنات کی تنہا عظیم الشان شخصیت ہے جو مسجد کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ بازار کا بھی امام تھا، جو صرف عبادات کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ سیاسیات کا بھی امام تھا، حلیے کا بھی امام تھا، لباس کا بھی امام تھا، تہذیب کا بھی امام تھا، تمدن کا بھی امام تھا، ظاہر کا بھی امام تھا، باطن کا بھی امام تھا، جلوت کا بھی امام تھا، خلوت کا بھی امام تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تھانے، یہ کچہریاں، یہ ظلم کی چکی میں پسنے والے لوگ، یہ دھڑوں کی عصبیت کا شکار لوگ، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کا شکار لوگ، یہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی چکی میں پسنے والے لوگ، جو کبھی خان صاحب کے پھٹے کے اوپر بکتے ہیں، کبھی میاں صاحب کے پھٹے پہ ذبح ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان کو امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ سکون اگر ملے گا، امن اگر ملے گا، چین اگر ملے گا، کالی کملی والے کے قانون کے ذریعے ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور میں حضرات گرامی قدر الحمدللہ آپ کے سامنے وہ بندہ ہے جو فقط دین کا طالب علم نہیں، الحمدللہ میرا سب سے بڑا شرف یہ ہے میں قرآن کا حافظ ہوں، سنت کو پڑھنے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، عربی اور اسلامیات میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ حضرات میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے، لیکن حضرات گرامی قدر دنیا داری کی جہاں تک بات کی جائے، انجینئرنگ کے علوم کو میں نے پڑھا ہے، کمپیوٹر سائنسز کو میں نے پڑھا ہے، سائیکالوجی کو میں نے پڑھا ہے، سیاسیات کو میں نے پڑھا ہے، ہسٹری کو میں نے پڑھا ہے، فلسفے کو میں نے پڑھا ہے، حضرات گرامی قدر ابلاغیات کو میں نے پڑھا ہے۔ میں آپ کے سامنے علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، سیاسیات کے طالب علم کی حیثیت سے ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے۔ میں نے ہیگل کے جدولیاتی فلسفے کو پڑھا ہے، میں نے کارل مارکس کی اشتراکی دین بدین کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو پڑھا ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے لینن معوذ تم کی اشتراکیت کو پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم ہے سارے نظاموں کو پڑھنے کے باوجود نظام آنکھوں میں جو بچچا ہے، وہ دل میں جو بسا ہے، وہ نظام مصطفیٰ ہے، وہ کالی کملی والے کا نظام۔ حضرات گرامی قدر، انگریزی لٹریچر کو پڑھنے کے باوجود، جان کیٹس شیلے کو پڑھنے کے باوجود، سپینسر کو پڑھنے کے باوجود، ملٹن کو پڑھنے کے باوجود، ڈون کو پڑھنے کے باوجود، حضرات گرامی قدر مختلف شیکسپیئر کو پڑھنے کے باوجود، مختلف ادیبوں کو پڑھنے کے باوجود، انگریزی زبان کے باوجود
اللہ کے فضل و کرم سے یورپ کی ٹھنڈی سرزمین کے اوپر سے گزر جانے کے باوجود یہ سرد و گرم نے میرے دل کے اندر سے مصطفیٰ کی محبت کو نہیں کھرچا، نظام مصطفیٰ کی عقیدت کو نہیں کھرچا۔ حضرات گرامی قدر آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اپنا قلم بیچنا چاہوں بیچ سکتا ہوں، زبان بیچنا چاہوں بیچ سکتا ہوں، لیکن یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت میں دھڑک رہا ہے، اور شعور جو ہے ان کی امامت کو تسلیم کر چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور میں یہاں پر آپ کے سامنے اپنا تعارف بھی کروا دینا چاہتا ہوں۔ 11 ڈگریاں رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو ماہر تعلیم نہیں سمجھتا۔ میرا تعارف کیا ہے؟ نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، رب کے در کا فقیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اور قصور کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر تم امن چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں نے خان صاحب کے برس اقتدار آتے ہی یہ بات کہہ دی تھی، امن نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، اس لیے کہ جس کا ربط کالی کملی والے کے ساتھ نہیں ہے وہ کبھی لوگوں کا مقتدی لیڈر حقیقی معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اپنے اندر سے احساس کمتری کو کھرچیے، مولویت کو اپنی روح کو بدلنے والے لوگوں آؤ، مولوی کو چھوڑو، کم از کم قرآن سنت کی طرف تو آؤ۔ اگر تمہیں مولوی یا قاری پسند نہیں ہے، کم از کم حتیب الانبیاء اور امام الانبیاء کے نظام کی طرف تو آؤ۔ اٹھو جاگیر دارانہ نظام کی بساط کو الٹنے کا جذبہ پیدا کرو، سرمایہ دارانہ نظام کو اپنے قدموں کی ٹھوکر میں اڑانے کا بلبلہ پیدا کرو۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کا بلبلہ پیدا کرو۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو دینی ہے، ہم نے نظام مصطفیٰ کا ڈنکا بجا کے چھوڑنا ہے، پرچم نبوت کو لڑا کے چھوڑنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، سب سے بڑی بات جو خوشی کی بات ہے، الحمدللہ جذبات کے باوجود، حضرت رسول اللہ کی عقیدت اور احترام میں تڑپ جانے کے باوجود، میں نے اپنی قوم کو آئین شکنی کا درس نہیں دیا، قانون شکنی کا درس نہیں دیا، خلاف دستور چلنے کا درس نہیں دیا۔ ہم جنگ لڑیں گے، دستوری جنگ لڑیں گے، آئینی جنگ لڑیں گے، قانون کی جنگ لڑیں گے، دلیل کی جنگ لڑیں گے، قلم کی جنگ لڑیں گے، زبان کی جنگ لڑیں گے، ووٹ کی جنگ لڑیں گے۔ انشاءاللہ سرمایہ داروں کو گرا کے چھوڑیں گے اور جاگیرداروں کو بگا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر سیدنا مصطفیٰ کے علم کو لڑا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق الحدیث، علامہ اعتصام صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، پھر مجھے یہ بات بتلائیے، امام الانبیاء کو مسجد و بازار کا امام ماننے کے لیے تیار ہیں؟ بھلی اور لباس کا امام ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تہذیب و تمدن و سیاست اور ریاست کا امام ماننے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات، اللہ نے اعلان فرما دیا، اور اسی میں اپنی بات کو ختم کروں گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے نبی مہرباں کو بھیجا، ہدایت کے ساتھ حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ باقی ادیان کو مغلوب کر دیا جائے، باقی نظاموں کو مغلوب کر دیا جائے، دین اسلام کو غالب کر دیا جائے، اس کو ڈومینیٹ کر دیا جائے۔ میری قلم، میری زبان، میری سوچ، میری فکر، میرے جذبات، میرے احساسات الحمدللہ نہ میاں صاحب کے لیے ہیں، نہ خان صاحب کے لیے ہیں، نہ زرداری کے لیے ہیں، میری یہ ساری کی ساری چیزیں کے لیے ہیں یا کالی کملی والے کے لیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی سوچ و فکر کے زاویے درست کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ وقت آئے گا جب نظام مصطفیٰ کی عملداری ہوگی، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔